بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور اس پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو اور اسے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف دوسروں کے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ تو توراۃ اور انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہو۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروع اعمال ہر ایک خاص اور جدا جدا ہے، جیسے نمازوں، روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہی ہے، یعنی توحید اور رسالت، عقیدہ آخرت۔ یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کا ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے گئے تم ان پر اس یقین اعتماد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالی کی مشیت مرضی سے ہے، اور میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی اور آخری فائد و منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسیانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کو دنیا و آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، ان میں بحث و مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں قابل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے خلاف اختلافات کے باوجود فلسفیانہ بخشش کرنے اور بال کی کھال اتارنے کے بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش جاری رہتی ہے، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ ہم عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے۔ صرف وقت گزاری، لوگوں کی متوجہ رکھنے، طلب، شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا، عملی دنیا میں تنکے تک کا توڑنا، عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرور قوانین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے کہ آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سنہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔